أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس سے پیشتر آیات میں ان حلال چیزوں کا تذکرہ تھا جن کو مشرکین عرب نے حرام ٹھہرا لیا تھا. قرآن مجید نے ڈٹ کر ان کے اس بد کرداری کی مذمت بیان کی اور بتلایا کہ یہ سب شیطان کا عمل ہے اور تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور تمام لوگوں کو بطور خاص اہل ایمان کو متوجہ کیا کہ اللہ نے اس زمین پر جو چیزیں حلال رکھی ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ، ان کو برتو. اب ان آیات میں ان محرمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو مشرکین عرب نے بطور خاص حلال ٹھہرا لیا تھا. قرآن مجید نے ان کی حرمت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ ملت ابراہیمی میں بھی یہ تمام چیزیں حرام ہیں جن کو تم حلال سمجھ رہے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بس اس نے حرام کیا ہے تمہارے لیے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جس کو نامزد کر دیا گیا ہو اللہ کے علاوہ، یعنی غیر اللہ کے نامزد جس کو کر دیا گیا ہو اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. انما عربی زبان میں یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کسی حکم کو محدود انداز میں بتلانے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں یہ حصر کے حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ اضافی معنی میں ہے. یہاں خاص طور سے ان محرمات کو ذکر کیا گیا ہے جن کو مشرکین عرب نے اپنے توہمات سے، اپنی خواہش پرستی سے حلال بنا لیا تھا، حلال ٹھہرا لیا تھا. یہ تمام محرمات کو بیان نہیں کیا گیا ہے
کہ بس یہی محرمات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں حرام نہیں ہیں. یہاں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص زاویے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے یہاں مخصوص چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. فرمایا اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا ہے. مردار سے مراد وہ جو اپنی فطری موت مر جائے، یا وہ جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے. اور اسی طرح سے اگر زندہ جانور ہے اور اس کے جسم سے، اس کے بدن سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو بھی مردار کے حکم ہے. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور وہ لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے. مردہ کھانے میں ان کو کوئی قدورت نہیں تھی، طبیعت میں کسی طرح کا کوئی نفور نہیں تھا. وہ دم، اور اللہ نے خون کو حرام کیا ہے. یہاں دم سے بھی مراد دم مسفوح، بہتا ہوا خون. سورۃ الانعام میں وہاں اس کی وضاحت موجود ہے، دم مسفوحا یہ فرمایا گیا ہے. اور مشرکین عرب، آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہے، خون کا کھانا ان کا کوئی عیب نہیں تھا. خون جیسے گوشت کی بوٹیاں کھاتے ہیں، جمع ہوا خون اس طرح سے وہ کھا لیا کرتے تھے. اور بلکہ خون کے پیالوں میں وہ ہاتھ ڈال کر قسمیں کھاتے تھے. اس کی نجاست کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کی حرمت کا، اس کی نجاست کا اعلان کیا. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور آگے بتلایا خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے. یہاں خنزیر کے گوشت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے صرف گوشت ہی مراد نہیں ہے. خنزیر کے تو تمام اجزاء، اس کی ہڈی، اس کے بال، خون، اس کی ہر چیز، اس کا کوئی جز نہیں، ہر جز اس کا وہ حرام ہے اور وہ نجس ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کو رجس کہا گیا ہے، گندا کہا گیا ہے. بہرحال وہ فقہی مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا کہ خنزیر کے بال کا استعمال بعض فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. بعض فقہا کے نزدیک وہ بھی نجس ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو. جس جانور کو غیر اللہ کے نامزد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خوشنودی کے لیے اس کو متعین کر دیا گیا ہو، پھر اگر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. کسی نے غیر اللہ کے نام پر ایک بکرا لے لیا ہے، ایک مرغا لے لیا ہے، یہ اس لیے لیا گیا ہے، اس کو اس لیے ذبح کیا جائے گا تاکہ ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں دیوی اس سے خوش ہو جائے، فلاں بت اس سے خوش ہو جائے. اب وہ اس کو ذبح کرتا ہے، اگرچہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھی اس کو ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ حرام ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہے. جس طرح سے غیر اللہ کے نام سے اگر کوئی ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے کر وہ ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے بھی اگر جانور کو ذبح کیا جائے گا، اگرچہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، تب بھی وہ حرام ہوگا. ذبح کرنے میں خوشنودی بھی اللہ کی ہونا چاہیے، ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے نام سے، دونوں چیزیں شرط ہیں. یہ ایک لطیف فرق ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے وہ اس فرق کو نہیں جانتے. نام تو وہ اللہ کا لیتے ہیں لیکن خوشنودی اللہ کے علاوہ کی مقصود ہوتی ہے، لہذا وہ بھی حرام ہوتا ہے. نام بھی اللہ کا اور رضا اور خوشنودی بھی اللہ کی. ان محرمات کا تذکرہ کر کر پھر قرآن مجید نے آگے بتایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن ہاں اگر انسان ایسی مجبوری میں آ جائے، ایسے نرغے میں پھنس جائے کہ اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے،
اس کی زندگی بچ نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اس حرام کو نہ کھائے۔ اگر ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو شریعت اس موقع سے اس کو حرام کھانے کی بقدر ضرورت اجازت دے دیتی ہے۔ اسی اجازت کا یہ تذکرہ ہے، فمن استر، جو بے چین ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، جو بےتاب ہو جائے، فمن استر الیہ، اس کی طرف، یعنی کس چیز کا، اس حرام چیز کا اگر وہ کا مجبور ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں لگا دی گئی ہیں، غیر باغ ولا عاد۔ اعراب کے اعتبار سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ حالت ہونا چاہیے، غیر باغ، وہ لذت کا طالب نہ ہو، ولا عاد، اور وہ تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی جتنی ضرورت ہے صرف اتنا کھائے۔ انسان کبھی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اب اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی زندگی بچی نہیں سکتی ہے، اس کے پاس اگر ہے تو یہ ایک مری ہوئی بکری ہے، ایسا قحط کا ماحول ہو گیا ہے، ایسا قحط کا زمانہ آ گیا ہے، غلے کا ایک دانہ نہیں ہے، ایک پھل نہیں ہے، زندگی بچانے کے لیے کوئی حلال جانور نہیں ہے، جو جانور تھے وہ بھی مر چکے ہیں، صرف یہ ایک جانور جو آخری میں تھا وہ مر گیا ہے، اور اگر اب میں اس کا مردار کا گوشت کھا لوں تو میں اپنی زندگی بچا سکتا ہوں۔ ایسی کیفیت میں انسان پہنچ جائے تو اس وقت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن اس میں بھی اجازت یہ دو شرطیں لگا دی گئی ہیں۔ بس یہ نہیں ہے کہ اب شکم سے رو کر کھائے، خوب پیٹ بھر کر کھائے، بلکہ بس اتنا کہ اس کی زندگی بچ جائے، فلا اثم علیہ، تو اس میں اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، قربان جائیے اللہ کی اس فرمان پر۔ ایسے موقع سے واقعتاً جو اللہ کا سچا بندہ ہے اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں مر جاؤں گا لیکن حرام کو اپنے منہ نہیں لگاؤں گا، اور اگر اتفاق سے اس نے حرام کو منہ لگا لیا تو وہ اندر سے پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، وہ ایسے موقع سے یہ کہے گا کہ ایسے تو میری موت بہتر تھی۔ اس موقع سے اللہ رب العزت نے اس کی تسکین خاطر کا سامان فراہم کیا اور فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس نہ ہو۔ اگر اس گناہ میں اس سے کوئی چوک ہو گئی ہو، اس عمل میں اگر اس سے کوئی چوک ہو گئی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں ان محرمات حسیہ کو بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیت کے اندر محرم معنوی کو بیان کیا ہے۔ جس طرح سے مردار کھانا حرام، اسی طرح سے دین فروشی کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ دین کا سودا کر کر اس کا کوئی معاوضہ لے لینا یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اور علماء یہود میں یہ خباثت اتر آئی تھی کہ وہ دین فروشی کا کام کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی شناعت اور قباحت یہاں بیان کی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ بے شک وہ لوگ جو چھپا رہے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے اتارا ہے کتاب میں، یعنی ان احکام کو وہ چھپا رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کو چھپا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھپا رہے ہیں، اور یہ حلال و حرام کی جو وضاحتیں آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے ان کو وہ چھپا رہے ہیں، ان کو اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ وہ لے رہے ہیں، تھوڑی قیمت وہ لے رہے ہیں۔ ثمنًا قلیلا، یہ جو بات کہی گئی ہے ظاہر ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ پوری دنیا لے لیں تب بھی وہ ثمن قلیل ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ کھا رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ایسا ہوگا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ ان سے قیامت میں بات نہیں کرے گا، ان سے رحمت کی بات، محبت کی بات ان سے نہیں ہوگی، خدا کی نظر رحمت ان پر نہیں پڑے گی۔ ولا یزکیہم، اور یہ تو ایسے نالائق ہیں
کہ اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا، یا ان کی کوئی تعریف نہیں کی جائے گی، ان کی تعریف میں کوئی ایک کلمہ بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور ان کی اس کرداری کی شناعت کو اور بیان کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں یہی نہیں کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کوئی ثمن قلیل انہوں نے حاصل کر لی ہے، بلکہ در حقیقت انہوں نے تو ایسا سودا کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، گمراہی کو لے لیا ہدایت کے مقابلے میں۔ انہیں ثمن قلیل نہیں لی ہے، بلکہ وہ گمراہی کو خرید چکے ہیں، گمراہی وہ لے چکے ہیں اور ہدایت کو نظر انداز کر چکے ہیں دنیا کے اندر، والعذاب بالمغفرہ، اور آخرت میں انہوں نے عذاب لے لیا ہے، عذاب کا سودا کر لیا ہے مغفرت کے مقابلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار، یہ اظہار تعجب کے لیے ہے۔ فما احسن جیسے آتا ہے اسے فما اصبرهم علی النار، دوزخ کے مقابلے میں کیا ان کی ہمت ہے، دوزخ کے مقابلے میں کیا ان کی ڈھٹائی ہے، یہ ان کا صبر، صبر کا مطلب یہ بس دوزخ ان کے سامنے ہے اور یہ اس کے سامنے بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اس ناپاک حرکت کے اوپر۔ کیسے تعجب کی بات ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالک سے اشارہ اسی وعید کی طرف، اسی عذاب کی طرف جو اوپر آیات میں ذکر ہوا ہے۔ یہ جو عذاب ہے یہ اس لیے ہے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ آسمانی کتابیں جو اتری ہیں ان کے اندر حق بیان کیا گیا۔ نزل الکتاب بالحق، الکتاب کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، یعنی تمام آسمانی کتابیں جو اتری ہیں وہ حق کے ساتھ ہوتی ہیں، ملتبسا بالحق، ان میں صرف حق ہی حق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود ان کتابوں کے اندر اختلاف کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جس کتاب میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، خواہ مخواہ بس اختلاف اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیا، تو یہ لوگ تو وہ ہیں لفی شقاق بعید، یعنی ہم لفی شقاق بعید، وہ بڑی دور کی مخالفت میں ہے، بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہے، یعنی ایسی خلاف ورزی میں وہ پڑ گئے ہیں جس سے اب ہدایت کی راہ پر آنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ ان کو سزا اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر اختلاف اپنی جانب سے محض ضد میں کیا، جس کی سزا ان کو دنیا کے اندر یہ ملی ہے کہ اب وہ گمراہی میں اتنے دور نکل گئے ہیں، عداوت میں، شقاق کے معنی عداوت کے بھی ہیں، وہ عداوت میں دور چلے گئے ہیں، جس عداوت کے بعد اب حق کی طرف ان کا لوٹنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ آیات کے اندر جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے، اور دونوں طرح کی محرمات کو ذکر کر دیا گیا، محرمات حسی کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور جو محرم معنوی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان سب سے بچنا ایک مومن کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام محرمات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔